السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مریض کی عیادت کے وقت دعا، یہ آج ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ حصن المسلم میں۔ اور پہلی دعا ہے لا بأس طہور ان شاء اللہ، مطلب ہے کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، انشاءاللہ 2 دفعہ پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا ہے کہ ہمیں یاد ہو جائے، اور جب بھی ہم کسی کو دیکھنے کے لیے جائیں جو بیمار ہو تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھیں اور ہمیں یہ یاد بھی رہے۔ لا بأس طہور ان شاء اللہ، لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ مومن کے لیے کیا آتا ہے کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے گناہ دور ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو انسان کو اگر کوئی بیماری آئے تو اس پر واویلا نہ کرے، بلکہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً کھولنے والے ہیں اس بیماری کو۔ اور جب آپ کسی بیمار کے پاس جائیں تو اس کو یہی دعا پڑھیں کہ یہ بیماری تمہیں گناہوں سے بھی پاک کرنے والی ہے۔ اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو جب وہ جاتی ہے تو پیچھے انسان کو زیادہ صحت مند چھوڑ کے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے گوشت پوت سے اچھا گوشت پوت اس کو عطا کرتی ہے، اس کی توانائی کو بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کچھ جراثیم ہمارے اندر پل رہے ہوتے ہیں اور بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں سست بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کوئی بخار آ جاتا ہے یا اسی طرح کوئی اور بیماری آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، ان جراثیم کا خاتمہ کر دیتی ہے اور انسان کو ایک اچھی انرجی اور طاقت دے کے چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر اچھی اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مریض کو بعض اوقات نہیں بھی یاد ہوتی، تو جب آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں تو جب یہ دعا ضرور پڑھیں اس کے لیے کہ کوئی نہیں اور کوئی حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے۔ دوسری دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں اس عظیم رب سے سوال کرتی ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا دے، ٹھیک ہے۔ میں اس عظیم رب سے سوال کرتی ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عظیم ہیں ان کو ان کے اسماء الحسنہ کا واسطہ دے کے، اور پھر یہ کہ وہ عظیم عرش کا رب ہے۔ عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے سب سے بڑی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رب ہیں، اس کے خالق اور مالک ہیں۔ تو اس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے شفا دے دے، اور اس دعا کے ساتھ انسان خود کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے کہ این یشفیانی، ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی۔ اور اس دعا کے لیے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مریض جس کی موت کا وقت نہ آن پہنچا ہو، اسے ان کلمات کے ساتھ 7 مرتبہ دعا دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 دفعہ جیسے ابھی میں نے پڑھی ہے، 4 دفعہ اور پڑھ کے سنت کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک دفعہ بھی اپنے لیے ہی چاہے 7 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، اور جب آپ کسی کے گھر پہنچیں گے تو آپ کو یہ سنت یاد رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو بیماری سے شفا بھی ہو جائے گی اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوا، اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کے بعد ہے مریض کی تیمارداری کرنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے پھل چنتا آتا ہے۔ اور اس میں صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے، اور جب وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر یہ صبح کا وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر یہ شام کا وقت ہو تو اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو یہ خواہش ہو کہ وہ کوئی نہ کوئی نیک عمل کرے اور اپنے آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ذخیرہ کر لے، تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ اگر وہ کسی بیمار کی بیماری کی خبر سنیں تو پھر اس کی عیادت کو پہنچ جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ
یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور بیمار کی عیادت کرنے سے اور تو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بیمار کے لیے یہ فائدہ ہے کہ اس کی بیماری عادی ہو جاتی ہے، بعض اوقات چلی ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ سوشلی بڑے ٹینس ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اسی کسی بیماری میں ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ان سے ملنے جاتا ہے اور اچھی وائبس ان کی طرف جاتی ہیں تو وہ اسی میں ہی تندرست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی ہمیں توفیق دے دیں، ادروائز آج زندگی کے کاموں میں ہم اتنا کھو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی بیمار کو فون کریں اور اس سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس سنت پر بھی ضرور عمل کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جائیں گے، جنت کے پھل چنتے آئیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے تو رحمت ڈھانپ لے گی، صبح کا وقت ہوگا تو شام تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کریں گے، اور شام کا وقت ہوگا تو 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے زندگی سے مایوس مریض کی دعا۔ اب یہ ساری انہوں نے ایک ٹاپک سے اکٹھی کر دی ہیں کہ اگر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جس میں بعض اوقات ہوتا ہے نا، ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں آپ کو، اور انسان خود بھی کچھ ایسا محسوس کر رہا ہوتا ہے، ادروائز تو ظاہر ہے زندگی موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مریض ہو یا تو اس کے لیے دعا کیا ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور یہ بھی مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پڑھا کہ الحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے سب سے اعلیٰ رفیق کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور یہ الرفیق الاعلیٰ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم اللہ کو الرفیق الاعلیٰ بنا لیں اپنے لیے اور ان کو سمجھیں، اور یہ دعا ہمیں موت کے وقت یاد رہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے اور چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک موت کی بہت سی سختیاں ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہی جانے کہ موت کی سختیاں کس طرح کی ہوتی ہیں، جو مرتا ہے اسے ہی پتہ چلتی ہیں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سے جوڑے رکھیں اور اس دعا کی توفیق دیں کہ ہمارے منہ سے توحید کا کلمہ برآمد ہو کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ پھر تیسری دعا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اور اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کسی چیز یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت اور کچھ کر سکنے یعنی نیکی کی قوت نہیں ہے۔ تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہر بات سے پہلے توحید کا بیان کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر ہے قریب الموت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا، اور یہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس کلمے پر موت نصیب فرما دیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کے پاس بیٹھے ہوں اور یعنی کہ جس کے بارے میں آپ کو لگے کہ یہ قریب المرگ مریض ہے تو اس کے پاس اس کو تلقین بھی کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ وہ یہ نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر آپ اس کلمے کو دہرانا شروع کر دیں، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر جو مریض ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے یہ دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جسے مصیبت پہنچے اس کی کیا دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ کلمہ ہمیں ہر مصیبت کے وقت یاد رہا کرے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے ایمان کی ہی علامت ہے کہ ہمیں یہ کلمہ مصیبت کے وقت یاد رہے اور ہم شکوہ شکایت نہ کریں۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ زندگی کی حقیقت کا بیان ہے کہ زندگی میں تو ہم تھوڑے ہی دنوں کے لیے ہیں، اصل تو ہمارا آخرت کا گھر ہے جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے، تو ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف پہنچی یا کوئی چیز ہم سے چلی بھی گئی تو وہ تو ویسے ہی جانے والی ہے، اور سب تو اللہ ہی کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ تو پھر انسان مصیبت میں واویلا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرے کہ اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما، یعنی اس کو بھی میرے لیے آخرت میں ثواب کا ذخیرہ بنا دے اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما، ٹھیک ہے، یعنی یہ مجھ سے چلا گیا، اس سے بہتر مزید کچھ اور عطا فرما۔ اور پھر ہے میت کی آنکھیں بند کرتے وقت کی دعا، اللہم اغفر لفلان وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فیہ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ فلاں کو بخش دے، اور یہاں پر جو فلاں ہے وہاں پر آپ نام بھی لے سکتے ہیں، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما، اس کے ورثہ میں تو اس کا جانشین بنا، اے ہمارے رب ہمیں اور اسے بخش دے اور اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کے لیے اس میں روشنی کر دے۔ تو یہ دعا ابھی ہی آپ اپنے کسی بھی عزیز کے لیے پڑھ لیں۔ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین وافسح له فی قبرہ ونور له فی۔ میں نے اپنے فادر کے لیے پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔